العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی خاتم النبوہ. حدثنا ابو رجاء قتیبۃ بن سعید اخبرنا حاتم بن اسماعیل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفي فإذا هو مثل زر الحجلة. مہر نبوت کے سلسلے میں باب ہے. ماقبل کی روایت میں بھی مہر نبوت کا ذکر آیا تھا. پچھلے باب میں حدیث میں جزوی طور پر اس کا بیان ہوا تھا، لیکن یہاں امام ترمذی نے اس سے متعلق مستقل باب قائم فرمایا. اس سے مہر نبوت کی خاص اہمیت بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ نبوت کی جو مہر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر، یہ آپ کے لیے ایک عظیم معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت تھی. چونکہ سابقہ کتابوں میں مہر نبوت کی علامت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بیان کی گئی تھی، اس وجہ سے امام ترمذی نے مستقل باب قائم کیا. فرمایا باب ما جاء فی خاتم النبوہ. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ گوشت کا جو ٹکڑا تھا، گلٹی تھی جو دونوں کاندھے موڈھے کے درمیان گردن سے نیچے پشت کی طرف جو ابھری ہوئی تھی مہر نبوت، اس پر کچھ لکھا بھی تھا. تھوڑے تھوڑے بال تھے، ان بالوں کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ لکھا تھا. بعض کہتے ہیں اس پر سر فإنک المنصور لکھا، سر فإنک المنصور لکھا تھا کہ آپ خوش ہو جائیے کیونکہ آپ کی نصرت کی جائے گی. بہرحال امام ترمذی نے اس تعلق سے کوئی وضاحت نہیں فرمائی، لیکن شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی روایتوں کا جائزہ لے کر فرماتے ہیں کہ وہ روایتیں ثبوت کے درجہ کو نہیں پہنچتی، لہذا ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ لکھا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکھا نہیں تھا. یہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب سے تھی؟ مختلف باتیں کی گئی ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سے ہی یہ مہر نبوت تھی. البتہ بعضوں نے کہا کہ نبوت کے بعد وہ مہر نبوت آپ کے جسم اقدس پر ظاہر ہوئی تھی، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے جیسا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر ولادت ہی کے وقت سے تھی اور وفات پر وہ مہر ختم ہو گئی تھی. چنانچہ ایک روایت ہے فتح الباری کے اندر
याकूब बिन हसन के वास्ते से हज़रत आयशा की रिवायत नकल की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात में बाज़ सहाबे किराम को शक हुआ था, तो उस वक्त हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि आपकी पुष्प पर जो मोहर नबूवत थी वो नहीं है, तो मोहर नबूवत के न होने से आपके विसाल पर इस्तिलाल किया गया कि उस वक्त वो मोहर नबूवत गायब हो गई थी। आगे रिवायत है, जिस रिवायत में एक वाक़या बयान किया जा रहा। जाद बिन अब्दुल रहमान कहते कि मैंने साइद बिन यजीद को कहते हुए सुना, गोया साइद बिन यजीद का वाक़या। वो फरमाते हैं कि ज़हबत भी खालती, कि मेरी खाला मुझे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। फ़क़ालत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह इन्न इब्न उख्ती, कि मेरी बहन का बेटा यानी मेरा भांजा, वजीउन, जिम के कसरे के साथ सिफत का सेगा है, वजीउन दर्द बीमारी तकलीफ में मुब्तला है। फमसा रसूलुल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा, मसा फरमा दिया। वदअली बिल बरका, और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज़्ज़ा, वज़ू फरमाया। फशरीब तो मिन वज़ूए, वज़ू का बचा हुआ पानी, हुजूर के वज़ू के बचे हुए पानी से मैंने कुछ पी लिया। आगे और बताते हैं कि उसी मौके पर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट के पीछे जा खड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मोढ़े शाने के दरमियान ख़ातम मोहर नबूवत है। वो मोहर कैसी थी? फ़ैज़ा हुआ मिस्लु ज़िरिल हजला, वो मुसहरी की घुंडी की मानिंद थी। रिवायत में वजीउन का लफ्ज़ है, बाज़ हज़रात ने उसको वजीउन के वजह वाक़िउन समझा है। वजीउन हो तो मतलब है दर्द तकलीफ वाला, बीमारी वाला, हर तरह का मर्द, चाहे जिस्म के किसी आज़ पर, हिस्से पर हो, सर में दर्द वर्द हो, सब पर बोला जाता है। और वाक़िउन अगर हो तो वाक़िउन का मतलब होता है ख़ास पाँव के तलवे में गोश्त के नीचे दर्द और तकलीफ का होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा, अगर वजीउन हो तब तो कोई इश्काल नहीं है, क्योंकि वजीउन दर्द तकलीफ चाहे जहाँ भी हो सकता है। सर में दर्द हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा, और आपके हाथ फेरने की बरकत से दर्द में फाका हुआ, शिफायाबी हो गई। लेकिन अगर वाक़िउन हो वाक़िउन यानी पाँव में दर्द और तकलीफ का होना, तो इस पर एक इश्काल होगा कि दर्द तो पाँव में था, लेकिन आपने सर पर हाथ क्यों फेरा? इसके मुख्तलिफ जवाबात दिए जाते हैं। एक जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर पे हाथ फेरना ये शफ़क़त और मोहब्बत के तौर पर था, ये इलाज के लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह ने अपने फजल से उनको शिफा अता फरमाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देने के लिए शफ़क़त मोहब्बत के तौर पर सर फेरा, और शिफा याबी के लिए दुआ फरमा दी अल्लाह से। शिफा देना अल्लाह का काम था। आपने शफ़क़तन हाथ फेरा और उस सहाबी को तसल्ली भी हो गई, और आपने जो दुआ फरमाई उस दुआ की बरकत से अल्लाह ने उस तकलीफ़ को दूर फरमा दी। लिहाजा रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत इतनी ज़ाहिर हुई कि वो उस वक्त ठीक नहीं हो गए। हज़रत साहिब का वो मरज़, वो दर्द उस वक्त ही ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद भी आपको ऐसी आफ़ियत नसीब हुई। आपने बारकल्लाहु फ़ीका फरमाया था कि अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। ख़ुद हज़रत साहिब कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से
ہمیشہ اتنا صحت مند رہا، میرے جسم کی اعضاء بالکل ٹھیک ٹھاک ہوئے کہ ان کی عمر 84 سال کو ہوئی اور آخر عمر تک وہ بیمار نہیں پڑے، بالکل ان کی صحت اعلیٰ حال ہی باقی رہی۔ جبکہ سر میں درد ہونے کا جو واقعہ تھا، خالہ جو حضور کے پاس انہیں لے کر کے گئی تھی، اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ تو 8 سال کی عمر میں حضور نے ہاتھ پھیرا اور اس کی برکت، حضور نے دعا دی اور اس کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ 8 سال کے بعد 84 سال تک کی عمر پائے اور وہاں تک وہ بالکل صحت مند رہے، کبھی بیمار نہیں پڑے۔ چنانچہ امام بیہقی نے ایک روایت پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کا اثر حضرت صاحب کے اوپر یہ ہوا کہ سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پڑا تھا، بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود بھی سر کا کوئی بال سفید نہیں ہوا، سر کے علاوہ اور داڑھی وغیرہ کے بال اور دوسرے بال، وہاں تو بڑھاپے کا اثر آیا، سفیدی ظاہر ہوئی، لیکن سر کے بال آخر وقت تک بالکل سیاہ رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کی برکت تھی۔ ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاؤں میں درد تھا اور پاؤں کے درد کی طرح سر میں بھی درد تھا، دونوں طرح کی تکلیف تھی، آپ نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ سر چونکہ جسم کے تمام حصوں کا اصل مرکز ہے اور سر میں دماغ ہوتا ہے، اس کا اثر سارے بدن پر، یہی وجہ ہے کہ بدن کے کسی حصے میں درد تکلیف ہو، دماغ حساس ہوتا ہے، اس کا احساس دماغ کو، سر کو زیادہ ہوتا ہے، لہذا سر پر ہاتھ پھیرنا گویا جسم کے مرکزی حصے پر ہاتھ پھیر دینا، چنانچہ اس کا اثر پورے جسم پہ ظاہر ہوا۔ بہرحال روایت سے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ سنت ہے کہ جب بیمار آدمی کے درد تکلیف وغیرہ کے لیے دعا کرے تو اس پر ہاتھ بھی پھیر دے، اور ہاتھ کہاں پھیرے؟ جہاں درد کی جگہ ہو، جہاں تکلیف ہو، مرض ہو، وہاں پر ہاتھ پھیرے۔ چنانچہ دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بدن میں درد کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے اس پر ہاتھ پھیرتے تھے اور دعا فرما دیتے تھے۔ حضور نے وضو کیا اور میں نے حضور کے پانی سے پانی پیا، کہتے ہیں وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِن وَضُوئِهِ، وضو واو کے فتح کے ساتھ، وہ پانی بھی وضو کہلاتا ہے جو وضو کرنے کے بعد بچ جائے برتن وغیرہ میں، اور وضو میں جو استعمال کیا ہوگا پانی اس کو بھی وضو کہتے۔ اگر برتن میں بچا ہوا پانی مراد لیتے ہیں، حضور نے وضو کیا تھا اور برتن میں پانی بچ گیا تھا، وہ میں نے پی لیا، اس پر کسی طرح کی کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن اگر وضو کا استعمال کیا ہوا پانی، یعنی حضور نے جو پانی استعمال کیا وضو میں وہ پانی نیچے گرتا تھا، انہوں نے وہ پانی لے کر مائع مستعمل کو پی لیا، استعمال کر لیا، اس پر بحث ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مائع مستعمل وضو میں استعمال کیا ہوا پانی کیا حکم رکھتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگوں کا تو استعمال کیا ہوا پانی یہ مکروہ ہوگا، لیکن حضور کا استعمال کیا ہوا پانی یہ پاک ہی نہیں بلکہ متبرک بھی ہے، بہت ہی بابرکت ہے، وہ مکروہ نہیں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے درمیان جو پانی گرتا تھا اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ تبرک سمجھ کر کے اپنے سر پہ، اپنے ہاتھ پہ
اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، اسے استعمال کر لیتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا پانی مراد لیتے، جس کی تفصیل آئی کہ حضور کا استعمال کیا ہوا پانی پاک تھا، مائع مستعمل، اس کو انہوں نے پی لیا، اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک پر استدلال کیا کہ حضرت صاحب نے حضور کا استعمال کیا ہوا پانی پی لیا، اس کا مطلب ہے کہ مائع مستعمل طاہر اور مطہر ہوتا ہے، لیکن احناف کے یہاں مائع مستعمل طاہر مطہر نہیں ہے۔ یہ جو روایت تھی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بن سکتی تھی، احناف کی طرف سے اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ ایک جواب تو وہی ہے جو بتایا اوپر میں کہ وہ جو پانی تھا حضور کا استعمال کیا ہوا نہیں، بلکہ وضو کرنے کے بعد فاضل باقی بچ جانے والا پانی تھا، وہ مائع مستعمل تھا ہی نہیں، اس لیے اس سے استدلال مناسب نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا کہ یہاں جو پانی پینے کا واقعہ ہے یہ مائع مستعمل کے استعمال کی ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مائع مستعمل پاک نہیں ہے، اس کی عدم طہارت کا حکم بعد میں آیا ہے، اور یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا جاتا کہ احناف کہتے ہیں کہ مائع مستعمل جو طاہر مطہر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کو استعمال کرنے سے جسم کے اعضاء کے گناہ اس میں خلط ملط ہو جاتے، تو گناہوں کے اس کے ساتھ خلط ملط ہونے کی وجہ سے وہ پانی طاہر مطہر نہیں رہتا، چنانچہ حدیث سے اس کا ثبوت میں ملتا کہ جیسے جیسے وضو میں اعضاء وضو کو دھوتے ہیں اس عضو کے گناہ پانی کے ساتھ جھڑ جاتے، گویا پانی میں وہ گناہ دھل گئے، اور گناہ کے مل جانے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت یہ کہ آپ تو معصوم تھے، آپ سے گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات وغیرہ بھی پاک صاف ہوتے تھے، تو مائع مستعمل تو بدرجہ اولیٰ پاک ہی تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائع مستعمل پر دوسرے کے مائع مستعمل کو قیاس کرنا یہ قیاس مال فارغ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف تھے، پانی استعمال کے بعد بھی پاک ہی تھے، ان میں گناہ کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی تھی، اس لیے حضور کا پانی تو استعمال کرنے کے باوجود بھی پاک صاف ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت صاحب نے پی لیا، لیکن دوسرے کا استعمال کیا ہوا پانی وہ پاک صاف نہیں ہے، اس لیے اس پانی کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اور اس پانی کے طاہر مطہر پر استدلال کرنا مناسب نہیں رہے گا۔ روایت میں آیا کہ حضور کی وہ جو مہر نبوت تھی وہ مثل زر الحجلہ، حجل عروسی یعنی گھر میں جو دلہن کے لیے گھیر کر کے ایک جگہ متعین کر دی جاتی، پردے وغیرہ لٹکا دیے جاتے، چھپڑ کھٹ بولتے، ڈولی وغیرہ بھی بولتے، جس میں دلہن کو لے جایا جاتا، اس پر جو چادر وغیرہ لٹکائی جاتی ہے، اس کی جو گھنڈی ہوتی ہے اسے زر الحجلہ بولتے ہیں، یعنی اس مہر نبوت گلٹی یا گوشت کے ٹکڑے کی جسامت بیان فرمائی کہ اچانک وہ دیکھا کہ مثل زر الحجلہ کہ مسحری کی گھنڈی کی مانند تھی وہ مہر نبوت ہے۔ آگے اس مہر نبوت گلٹی اور گوشت کے ٹکڑے کی جسامت اور رنگ کے بارے میں بھی اور روایت آ رہی ہے، بہرحال تعارض ہوگا جو آگے کی روایت میں بیان ہوگا اور اس تعارض کو ختم کیا جائے گا۔ چنانچہ دوسری روایت حضرت سعید بن یعقوب کی ہے، آخر میں راوی ہیں حضرت جابر بن سمرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں
کہ میں نے دیکھا مہر نبوت بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موڈے اور شانے کے درمیان غدتن حمرا، غدتن حمرا ایک سرخ گلٹی، غدہ جس کی جمع غدائد آتی ہے، گلٹی کو کہتے ہیں، گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا، ہمرا سرخ رنگ کی ایک گلٹی تھی جو میں نے دیکھا کہ مہر نبوت آپ کے دونوں شانے موڈے کے درمیان مثل بیضۃ الحمامہ، کبوترے کی انڈی کی مانند تھی۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ کہ اس مہر نبوت گوشت کے ٹکڑے اور گلٹی کو رنگ کے اعتبار سے بتا ہمرا سرخ رنگ کی گلٹی، اور جسامت کے اعتبار سے بتایا مثل بیضۃ الحمامہ، کبوتری کی انڈی کی مانی۔ ہمرا رنگ کے بارے میں یہاں ہمرا کی وضاحت ہے، لیکن اور دوسری روایت ہیں، کہیں پر سودا، کہیں خضرا، کہیں کلون جسدی ہی، تو گویا کہ مختلف روایتیں ہوئی کہ وہ سرخ رنگ کی گلٹی تھی یا سیاہ رنگ کی یا سبز رنگ کی، یا اس کا رنگ عام جسم کے رنگ کی طرح تھا۔ یہ مختلف روایتیں ہیں، بظاہر ان میں تعارض ہو رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف روایت جو ہے وہ اختلاف رویت پر محمول ہے، اور اختلاف رویت جو ہے اختلاف اوقات پر محمول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف وقتوں میں اس مہر گلٹی گوشت کے ٹکڑے کا رنگ مختلف ہوا کرتا تھا، کبھی سرخ رنگ، کبھی سیاہ رنگ، کبھی سبز رنگ، یہ معجزہ کے طور پر تھا، اور کبھی جسم کے عام رنگ کی طرح جسم کا رنگ، تو مختلف اوقات میں اس کا رنگ بدلتا رہتا تھا۔ لہذا مختلف اوقات میں جن لوگوں نے جیسا دیکھا، جس کی جیسی رویت ہوئی، ویسی روایت فرما دی، لہذا روایت میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ جسامت کے بارے میں ماقبل میں ہے مثل زر الحجلہ، مسیری کی گھنڈی کی طرح، اور یہ مثل بیضۃ الحمامہ، کبوتری کی انڈی کی طرح۔ جسامت میں بھی گویا روایت دو طرح کی ہو گئی، لیکن اور بھی دوسری روایتیں، چنانچہ ابن حبان کی ایک روایت میں بیضۃ نعامہ، اور بیہقی کی روایت میں کالتفاح، سیب کی طرح۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس مہر کی جسامت کیسی تھی؟ روایتیں مختلف ہو گئی۔ امام قرطبی نے ان ساری روایتوں میں تطبیق دی اور فرمایا کہ رنگ کی طرح اس کی جسامت بھی گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، یہ بھی معجزہ کے طور پر۔ چنانچہ کبھی وہ گلٹی چھوٹی ہو جاتی، کبھی بڑی ہو جاتی، لہذا جس نے جیسا دیکھا ویسی روایت فرما دی۔ چنانچہ یہ اختلاف روایت جو ہے اختلاف رویت پر محمول، اور اختلاف رویت اختلاف اوقات، اختلاف احوال پر، مختلف وقتوں میں اس کی حالت مختلف ہوا کرتی تھی، اس لیے روایت میں در حقیقت کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار بات فرمائی، کہا کہ اصل میں یہ روایتیں جتنی ہیں وہ سارے صحابہ کرام کی اپنی اپنی تشبیہات ہیں، اور ہر شخص کی جو تشبیہ ہوا کرتی ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ مقصد تقریب فہم، یعنی بات کو سمجھانا، فہم سے قریب کرنا، ایک اندازہ بتانا ہوتا، اور ہر ایک کے سمجھانے کا طریقہ اور ہر ایک کا اندازہ یہ الگ الگ ہوا کرتا ہے، اور اس میں کسی طرح اختلاف ہو جائے تو کوئی اشکال بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی تشبیہ دے دی، ان کے ذہن کے اعتبار سے وہی تشبیہ مناسب تھی تقریب فہم کے لیے، کسی نے دوسری تشبیہ دی، تو حقیقت تو کچھ اور ہے، یعنی حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف تشبیہات میں ہے، اور تشبیہات میں اختلاف یہ تقریب فہم کے مقصد سے ہے، اور تقریب فہم میں سمجھانے کا جو الگ الگ انداز اور طریقہ ہوتا ہے، اس میں اگر اختلاف ہو جائے تو کوئی اشکال نہیں ہوتا، اس لیے در حقیقت روایت میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.